السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ درود سے پڑھنے اللہم صلی علی محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے، یہاں ایک بات بطور عقیدے کے ذہن میں رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی معراج ہوئی ہے۔ ایک روحانی، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں اللہ نے ان کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی، اس کو روحانی معراج کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 سے 4 دفعہ ہوئی ہے۔ اور دوسری معراج وہ جسمانی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک اور روح مبارک کے ساتھ، جو جسم مبارک آپ کا زمین پر تھا، اسی جسم اطہر کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آپ کو معراج کروائی ہے، کہ 7 آسمانوں کی سیر کروائی، پھر عرش پر بلوایا، پھر جنت اور جہنم دونوں کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروا کے دکھایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزیں دیکھیں جو نیچے سے اوپر جا رہی تھی، اور پھر چند چیزیں دیکھیں جو اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل، یہ نیچے سے اوپر جانے والی چیزیں کیا ہیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نیچے سے اوپر آپ کی چیزیں جا رہی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، نیچے سے اوپر جو چیزیں جا رہی ہیں، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں۔ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں کہ جو نیچے سے اوپر اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ان اعمال کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ یعنی اگر نیچے سے اوپر اچھے اعمال جائیں گے تو اوپر سے اللہ حالات بھی اچھے بھیجے گا۔ اگر نیچے سے اوپر حالات برے، اعمال برے جائیں گے، نافرمانی والے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، اللہ اس کے رسول کے مخالف، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنے والے، اگر یہ اعمال ہم اوپر بھیجیں گے تو پھر حالات بھی اسی کے مطابق آئیں گے۔ اعمال اچھے تو اوپر سے حالات بھی اچھے، اعمال برے تو اوپر سے حالات بھی برے، یہ اتریں گے۔ اس کی ہمارے حضرات بڑی ہی اچھی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر کسان ببول کے کانٹوں کو زمین پر بوئے گا، ببول کے کانٹوں کی فصل اگر وہ بوئے گا، تو اگر وہ سیب کے نکلنے کے انتظار میں ہے یا وہ آم کے نکلنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا بے وقوف ہے، کہ ببول کے کانٹے اس نے زمین میں اس کا بیج پھینکا ہے تو کانٹے ہی نکلیں گے، اس سے پھول نہیں نکلے گا، اس سے پھل نہیں نکلے گا، اس سے کوئی اور اچھی چیز نہیں نکلے گی۔ اسی طرح آج کا مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے برے اعمال، گناہوں والے اعمال، نافرمانی والے اعمال اوپر بھیج رہا ہے، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت اور خوشیوں اور آسانیوں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا، جیسا عمل اوپر جائے گا ویسے ہی اس کے مطابق اللہ کی طرف سے حکم نیچے اترے گا۔ اب اگر نیچے سے اوپر جائے گا، نماز کا چھوڑنا، بے نمازی والا عمل جائے گا، جھوٹ والا عمل اوپر جائے گا، غیبت کرنا اوپر جائے گا، چغلی کرنا اوپر جائے گا، اور بہتان بازی اوپر جائے گی، اور زبان سے بد زبانی کرنا یہ اوپر جائے گا،
اور حیا بے حیائی اوپر جائے گی، بے پردگی اوپر جائے گی، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اوپر جائے گی، تو میری ماں اور بہنوں یہ ہم اپنی سوچ بنا لیں اور اپنے دماغ سے اس چیز کو نکال دیں کہ اوپر سے اللہ کی طرف سے رحمت نہیں اترے گی، اللہ کی طرف سے برکتوں کی بارش نہیں اترے گی، اوپر سے اچھے حالات نہیں آئیں گے، اوپر سے میرے اور آپ کے موافق حالات نہیں آئیں گے، بلکہ میرے آپ کے خلاف ہی ہوں گے۔ اور یہ اعمال بھیجنے میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ جیسا ہمارا عمل ہوگا اللہ ویسے ہی حالات بھیج دے گا۔ کیوں؟ قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں، یعنی زمین کے اوپر اور سمندروں کے اوپر اور نیچے جیسے بھی حالات بنتے ہیں اچھے یا برے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی جیسے انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جیسے اس کا عمل ہوگا ویسے ہی زمین پر خشکی میں اور تری میں اللہ پاک حالات بنائیں گے۔ اب حالات بنائیں گے، اب عمومی طور پر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ملک پاکستان، چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے کیا حالات ہیں اس کو ہم بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہی ہیں، مردوں کے زبانوں سے، بعض سوشل میڈیا سے، خبروں کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے کہ بھی ملک پاکستان کا کیا حال ہے۔ پھر مجموعی طور پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پر مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہے، سب سے زیادہ پس رہا ہے، سب سے زیادہ دب رہا ہے، سب سے زیادہ مغلوب ہوا پڑا ہے، اور کافر اس پہ غالب ہے، کافر اس پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر چکا ہے، کافر کا اس پر جو ہے وہ تسلط ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اصل میں تو عزت والا مسلمان تھا، مسلمان جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کا نظام قائم رکھا ہوا ہے، اور مسلمان جو اس زمین کا دولہ ہے، اس دنیا کا دولہ ہے اور اس دنیا کی حقیقت ہے، اور اللہ کی نگاہ میں تو کافروں کی جانوروں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مسلمان جو اس دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کا دولہ ہے، اور دنیا کی وجہ اللہ نے اس کے عمل کی وجہ سے دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے، آج مسلمان ہی کیوں پس رہا، مسلمان ہی کیوں دب رہا؟ اس کو سوچنا پڑے گا میری ماں اور بہنوں کہ کیا وجہ ہو گئی، کہ کیا اسباب ہم نے اختیار کر لیے، کیا ہم نے اعمال ایسے اختیار کر لیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر کافروں کو مسلط کر دیا، غیروں کو ہم پر غلبہ دے دیا، ہمیں غیروں کا محتاج کر دیا، ہم پر غیروں کو مسلط کر دیا۔ اس کو سوچنا پڑے گا میرے ماں اور بہنوں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کی سب سے بڑی ایک ہی وجہ خلاصہ ملتا ہے کہ جب مسلمان اللہ اس کے رسول کے مخالف چلے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول کی بات تسلیم نہیں کرے گا، اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی اختیار نہیں کرے گا یا نہیں کرے گی، اللہ غیر کو اس پر مسلط کر دیں گے۔ تو پھر وہ غیر اس کو ایسا مارے گا کہ نہ جو مردوں کا لحاظ کرے گا، نہ چھوٹے بچوں کا لحاظ کرے گا، نہ عورتوں کا لحاظ کرے گا، وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گا۔ وجہ کیا بنی کہ جو اللہ اس کے رسول کو مان رہا یا مان رہی، وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمان مرد یا مسلمان عورت پریشانیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت اپنا عمل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنا عمل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا عمل ٹھیک کریں، کہ ہمارا کوئی ایسا عمل، ہمارا کوئی ایسا قدم، ہمارا کوئی ایسا ایک منٹ اور سیکنڈ اللہ اس کے رسول کے مخالف نہ ہو، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ اس کا رسول ناراض ہو گیا تو میری ماں اور بہنوں یہ زمین آسمان ہم پر تنگ کر دیے جائیں گے، جیسے ہو گئے ہیں کہ آج مسلمان اپنے ملک میں رہ کر کافروں کا حکم مان رہا ہے، مسلمان اپنے ملک میں رہ کر کافروں کا غلام ہے۔ نام تو آزادی کا دیا ہوا، لیکن ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں مسلمانوں کے اوپر کافروں کا حکم چل رہا ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں ملک کافروں کو ہوتے تھے، علاقہ کافروں کا ہوتا تھا، حکومت مسلمانوں کی ہوتی تھی، علاقہ کافروں کا ہوتا تھا اور معاملات مسلمانوں کی طرف سے چلتے تھے، مشورے مسلمانوں کے چلتے تھے،
وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کر اپنے دنیا کا نظام بناتے تھے، اپنی دنیا کے کاموں کو مقرر کرتے تھے۔ کب؟ جب مسلمان کا عمل ٹھیک تھا، مسلمان کا عمل اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہوئی تھی، مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ کافروں پر دیا ہوا تھا، اللہ نے مسلمانوں کو کافروں پر روب مسلمانوں کا جمایا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو کافروں پر مسلط کیا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ روم کا بادشاہ اپنے محل میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا، اور اس کے صرف محل کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوج کھڑی ہوتی تھی، جو اس کے محل کے صرف حفاظت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ لڑنے والی فوج اور لاکھوں میں الگ تھی، لیکن صرف اس کی محل کی اور اس کے ذات کی حفاظت کے لیے اس کے محل کے چاروں طرف اور اندر دائیں بائیں اور آگے پیچھے 1,00,000 فوج کھڑی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ رات کو خواب میں ڈر کر اٹھ جاتا تھا، اور اس کے جو ہے وہ حلق خشک ہو جاتا اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے آ جاتے تھے۔ تو جو چوکیدار ان کے بستر پہ قریب کھڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ بادشاہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں ڈر گئے، آپ کا حلق کیوں خشک ہو گیا، آپ کے ماتھے پہ کیوں پسینے آ رہے ہیں، رنگ آپ کا کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ تو وہ کہا کرتا تھا کہ بھئی مجھے جب عمر کا نام یاد آتا ہے تو میری نیند اڑ جاتی ہے، میں جب عمر کا سوچتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں ایک عمر مسلمانوں کا امیر ہے، جو عمر بن خطاب ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، امیر المومنین ہے، جب میں اس کا نام سنتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ کس بنیاد پر میری ماں اور بہنوں؟ کہ جب مسلمان کا عمل ٹھیک ہوتا ہے تو کافر اپنے گھر میں، اپنے بستر میں، اپنی حفاظت کی جگہ میں، اپنے محافظوں کے درمیان ہو کر بھی صرف مسلمان کے نام سے کامتا ہے، مسلمان کے نام سے، وجہ کہ مسلمان کا عمل ٹھیک تھا۔ آج ہم اپنا عمل دیکھیں، آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد عورت، آج ہمیں ڈر پڑا ہوا ہے کہ کہیں امریکہ حملہ نہ کر دے، کہیں روس حملہ نہ کر دے، کہیں چین حملہ نہ کر دے، کہیں ہندوستان حملہ نہ کر دے۔ آج کافروں کی وجہ سے ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ پچھلے دنوں میں تو، یہ 2-4 دنوں میں تو عجیب ایک فضا بنی ہوئی تھی، جیسے یہ ترکی میں زلزلہ آیا ہوا ہے تو پیشن گوئیاں چل رہی تھی کہ بھی پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے، ہندوستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے۔ اب یہ کافروں نے ہوا اڑائی ہے، کافروں کی یہ آواز ہے، کافروں کا یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اڑایا اور مسلمانوں کی نیند کو حرام کر دیا۔ میرے ماں اور بہنوں، سوچنے والی یہ بات ہے کہ زلزلہ لانا نہ لانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر تو ساتوں زمین ساتوں آسمان تو بڑی مخلوق ہیں، جبرائیل اور اسرافیل اور میکائیل اور عزرائیل بڑی مخلوق ہیں، جنت اور جہنم بڑی مخلوق ہیں، سورج اور ستارے اور سیارے اور چاند بڑی مخلوق ہیں، اور یہ دریا اور یہ پہاڑ، یہ چرند اور یہ درند اور یہ پرند اور یہ صحرا اور یہ جنگلات، یہ بڑی مخلوق ہیں، انسان بڑی مخلوق ہے۔ اللہ کی قسم میری ماں اور بہنوں، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ زمین اپنی مرضی سے یا کافروں کی سازش سے کیسے حرکت کرے گی؟ یہ وہ غیر یقینی اور بے اعتقادی اور بے یقینی جو ہے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہیں۔ کیوں ڈال دی گئی ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا دل غیروں کے لیے تو کھلا ہوا ہے، ہماری سوچ غیروں کے لیے تو کھلی ہوئی ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں کھلی۔ اب میں نے اپنے گھر میں سونا چاندی رکھا ہوا ہے، زیورات میرے پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے گھر کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے، تو یہ گھر کا دروازہ میں نے کس کے لیے کھولا ہوا ہے؟ چور اور ڈاکو کے لیے، کہ چور اور ڈاکو آسانی سے آئے، میرا زیور لے جائے، میرا سونا لے جائے، میرا پیسہ لے جائے، میری قیمتی چیزیں لے جائے۔ قصور میرا اور آپ کا ہے۔ اسی طرح ہم نے جب سے اس دل میں اللہ سے ہونے کے یقین کو نکال دیا کہ بھی جب تک اللہ نہ چاہے اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے زمین آسمان کے اوپر اور نیچے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا کے انسان ایک طرف مل جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سواری پہ سوار ہیں، آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ کے بھتیجے بھی بیٹھے ہیں، 9 یا 10 سال عمر تھی، تو والدہ اللہ کے نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں
کہ اے بیٹا غور سے سن، اے بیٹا غور سے سن، ساری دنیا کے انسان مل جائیں تجھے نقصان دینا چاہیں، تیرا اللہ نہ چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا مل جائے اور تجھے نفع دینا چاہے، تیرا اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ میری ماؤں بہنوں، ہم نے تو نسل کا یہ ذہن بنانا تھا کہ دیکھ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے کا مالک اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، اور عروج اور زوال اور پستی دینے کا مالک اللہ ہے، اور جو خوشی اور غمی دینے کا مالک اللہ ہے، غریبی اور امیری دینے کا مالک اللہ ہے۔ ہم نے تو یہ نسل کا ذہن بنانا تھا، لیکن ہائے افسوس یہ میرا اپنا ذہن نہیں ہے، یہ میری اپنی سوچ نہیں ہے کہ میں ایک کافر کی افواہ پر یقین کر لیتی ہوں، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی کہ آج زلزلہ آنے والا ہے، آج ہم پر یہ آفت آنے والی ہے، آج ہم پر یہ پریشانی آنے والی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں، تو دروازہ کھلا ہوا ہے، تو غیر کا یقین اور غیر کی طرف سے جو افواہیں ہوتی ہیں وہ میرے دل میں آ کے گھر کر رہی ہیں، میرے دل میں آ کے بیٹھ رہی ہیں، جیسے میں نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے اور چور آ کے چوری کر رہا ہے۔ تو میں تو اپنی نسل کا یہ ذہن بنانا تھا، اور ہم کافروں کی اس سازش کو سمجھتے نہیں ہیں، کافروں کی اس شیطانیت کو سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی، اب چوری کرنے والا، اور چوری جو ہوئی ہے وہ میرے اس دراز سے ہوئی ہے کہ جس کی چابی میرے گھر کے علاوہ کسی افراد کو پتہ نہیں ہے، صرف گھر والوں کو پتہ ہے۔ اب چور آیا ہے، اس نے دراز کی چابی لی ہے، دراز کھولا ہے، قیمتی چیز نکالی ہے، پھر دراز کو بند کیا گیا، جہاں چابی پڑی ہوئی تھی وہاں رکھ دیا گیا۔ اب تیسرا آدمی آ کے کہتا ہے کہ بھی یہ ان چوروں کا کام ہے جو اس علاقے کے نہیں ہیں، تو گویا کہ وہ آدمی جو گھر کے افراد ہیں، گھر میں کوئی چور ہے، اس سے آپ کا ذہن خراب کر رہا ہے تاکہ گھر والوں کی طرف توجہ نہ ہو سکے۔ یہی کام آج انگریز اور کافر یہ کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ جو زمینوں میں زلزلے آ رہے ہیں، یہ زمین کے اندر پلیٹیں ہیں، ان کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، ان کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا، مسلمان کا ذہن پلیٹوں کی طرف چلا گیا کہ بھی فلاں ملک میں پلیٹیں ہل گئیں، اس سے زلزلہ آ گیا۔ مسلمان کا اب ذہن کافر نے اس طرف سے ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے بھی پلیٹیں تو ہلی ہیں، لیکن پلیٹیں اللہ نے، پلیٹوں کو ہلایا کس نے ہے؟ پلیٹوں کو ہلانے والا کون ہے؟ انسان میں تو اتنی طاقت نہیں کہ زمین کے اندر جا کے پلیٹوں کو ہلا سکے، تو یہ پلیٹیں ہلائی کس نے ہیں؟ تو کافر نے، چونکہ میرا اور آپ کا ذہن اس طرف جانا تھا کہ بھی پلیٹیں ہلانے والا اللہ، زلزلہ لانے والا اللہ ہے، تو کافر نے میرے اس ذہن پر ہتھوڑا مار کر اس کے سامنے لوہے کی دیوار کھڑی کر کے میرا آپ کا یہ ذہن بنا دیا کہ نہیں بھائی، اللہ کی طرف سے زلزلہ نہیں آیا، گویا کہ یہ پلیٹوں کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے۔ کیوں کہ جب میرا یہ ایمان اور یقین ہوگا، یہ میرا نظریہ ہوگا کہ بھی زمین میں جو زلزلہ آ رہا ہے یہ اللہ لا رہا ہے، اور اللہ تب زمین کو ہلاتا ہے جب مسلمان کا عمل خراب ہوتا ہے، مسلمان مرد عورت گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تب اللہ ناراض ہو کر یہ زلزلہ لاتے ہیں۔ لہٰذا کیا کرو، اپنے گناہوں والے عمل کی معافی مانگو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ ان آزمائشوں سے، ان مصیبتوں سے اور ان عذابات سے ہم سب کی حفاظت کر دے۔ آج میری اور آپ کی اس سوچ کو کافر نے بدل دیا۔ ہم نسلوں میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سائنسدانوں نے یہ بات بتائی ہے، فلاں سائنسدان نے یہ بات بتائی ہے، اور فلاں انگریز نے یہ بات بتائی ہے، وہ بڑے قابل ہیں، بڑے سمجھدار ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، وہ کیا قابل ہوں گے، کیا سمجھدار ہوں گے کہ جن کو پیشاب پخانہ کرنا نہیں آتا، جن کو گندی اور پاک چیز کے کھانے کی تمیز نہیں ہے، غلاظت والی چیز اور پاک چیز کے کھانے کی تمیز نہیں ہے۔ ہم نے ان کو معیار بنایا ہوا ہے، اور اپنی نسلوں کو ہم یہ ذہن دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ خواب ترقی یافتہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ خالہ کا پتہ، نہ پھپھو کا، کسی رشتے کا ان کو پتہ نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی نسل کو ان کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی، اپنے نسلوں کے اوپر۔ تو لہذا میرا پہلا نظریہ تو میرا صحیح ہونا چاہیے کہ بھی نظام چلانے والا کون ہے؟ جی اس زمین آسمان کے درمیان اللہ ہے۔
اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب ایک بات تو ہماری یہ ہونی چاہیے تھی کہ بھئی یہ جو دنیا میں جتنے بھی حالات آتے ہیں یہ حالات لانے والا اللہ ہے، اور حالات کیوں آتے ہیں اس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ طوفانی بارشیں کیوں ہوتی ہیں، یہ ہلاکتیں کیوں ہوتی ہیں، یہ بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ بارش روک لیتا ہے، بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ بارش برسا دیتا ہے، اللہ برف باری پر برسا دیتا ہے، اور قحط سالی ہو رہی ہے، چیزیں کم پڑ رہی ہیں، اور اجتماعی اموات ہو رہی ہیں، نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں۔ ان کی وجہ ڈھونڈنی چاہیے تھی کہ یہ حالات کیوں آئے ہوئے ہیں۔ ان حالات کی طرف، اس اسباب کو ڈھونڈنے کی طرف نہ میری آپ کی سوچ ہے نہ کسی اور کی سوچ ہے۔ اب جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا جائے گا، ان کے حالات کو دیکھا جائے گا، صحابیات کی زندگی کو دیکھا جائے گا، تاریخ کو دیکھا اور پڑھا جائے گا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ اب جب ہماری موبائل سے جان چھوٹے گی، ٹی وی سے جان چھوٹے گی، ٹاک شو سے جان چھوٹے گی، ڈراموں سے جان چھوٹے گی، آپس کی غیبتوں سے جان چھوٹے گی، تو ہم اللہ اس کے رسول کو پڑھیں گے نا جی، اللہ اس کے رسول کی طرف ذہن جائے گا کہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے آنے کی اور زمین اور آسمان کی آفات اور بلیات آنے کی کیا کیا وجوہات بتائی ہیں، تاکہ اگر وہ وجہ میرے اندر ہے تو میں توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگوں، تاکہ وہ وجہ میری زندگی سے ختم ہو، نسلوں سے ختم ہو، میرے گھر والوں سے ختم ہو، علاقے والوں سے ختم ہو، خاندان والوں سے ختم ہو، تاکہ اللہ راضی ہو کر ہم پر رحمت کی بارش برسائے، ہم پر کرم کا جو ہے وہ معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ ان وجوہات کو ڈھونڈنا چاہیے میری مومن۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 15 وجہ بتائی ہیں ایک حدیث کے اندر، 15 وجہ بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور سے سنیے گا کہ وہ 15 وجوہات کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ 15 وجوہات میں تفصیل نہیں کروں گا، صرف ان کو گنواتا جاؤں گا۔ اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا اذا اتخذوا فیئۃ الضوء، کہ پہلی نشانی کہ جب حکمران بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھیں گے، یعنی بیت المال میں جو مال ہوتا ہے حکومت کے پاس، اس پہ عوام کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں عوام کا حق بعد میں، پہلے میرا حق ہے۔ جب یہ کام ہوگا۔ نمبر 2 والامانۃ مغنما، کہ کوئی کسی کے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز رکھوا رہا ہے تو وہ اس کو مفت کا مال سمجھ کر اس کو استعمال کر رہا ہے، اپنا حق اس پہ جتا رہا ہے۔ نمبر 3 والزکوٰۃ مغرما، کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو تاوان، میری ماؤں بہنوں یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس اتنا سونا یا چاندی یا نقدی پیسے ہیں کہ اگر ان تینوں کو ملا لیا جائے اور تقریباً 90,000 روپے بن جاتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ آپ کے مردوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے آپ کی کہ آپ کہتے ہیں ہمارا شوہر زکوٰۃ ہماری دے گا، نہیں، آپ پر واجب ہے۔ اگر شوہر نہیں دے رہا اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس سونے کو یا چاندی کو تھوڑا سا بیچ کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ لاکھ روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ورنہ یہی مال، یہی سونا چاندی قیامت کے دن جہنم میں اس کو آگ میں تپا کر آپ کے جسم پر اس کو داغ دیا جائے گا، اور یہ گنجا سانپ بن کر قبر میں اور حشر میں مجھے اور آپ کو ڈنستا رہے گا اگر جس مال کی ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو کیا ہوگا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا کہ بھی اللہ کی طرف سے یہ ٹیکس ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے، تو بڑا ظلم ہے، ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ جب یہ سوچ ہوگی، پھر کیا ارشاد فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے؟ چوتھی چیز کہ بھئی بیوی کے تو فرما بردار ہوں گے لیکن ماں کے نافرمان ہوں گے، بیوی کو تو عزت دیں گے، ماں کو ذلیل کریں گے، بیوی کی تو ضرورتوں کا خیال ہوگا لیکن ماں کی ضرورتوں کا خیال نہیں ہوگا۔ میری ماں بہنوں، جو میری نوجوان بہنیں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ دیکھو، گھر کو اگر جنت بنانا ہے، گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو بہوؤں کو یہ حکم ہے، بہوؤں کو یہ حکم ہے کہ ساس کو ساس نہ سمجھے، ماں سمجھے، ساس کو ساس کا درجہ نہ دے، ماں کا درجہ دے، اور سسر کو سسر کا درجہ نہ دے، باپ کا درجہ دے، اور ساس سسر کو یہ حکم ہے کہ آنے والی کو بہو نہ سمجھے، آنے والی کو بیٹی سمجھے۔ جب اس سوچ سے میں اور آپ گھر میں زندگی گزاریں گے یا گزاریں گی تو یہ گھر اللہ کی قسم جنت کی مثال بنے گا، جنت کی مثال بنے گا۔ آج دوریاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لڑکی کہتی ہے بھی یہ میرے ساس سسر ہے، ماں باپ نہیں، اور ساس سسر کہتے ہیں یہ ہماری بہو ہے، بیٹی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بڑے اختلافات۔
بڑی نفرتیں اور بڑی عداوتوں نے جنم لیا ہوا ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ شوہر جو ہوگا بیوی کے تو نخرے اٹھائے گا لیکن ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، بیوی کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا، ماں بیچاری کو دوائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہ بیٹے کے ہاتھ کی طرف للچائی ہوئے نظروں سے دیکھے گی کہ یہ مجھے پیسے دے تاکہ میں اپنی دوائی لا سکوں۔ عید اور شبرات پر تو بیوی کے لیے ہر چیز قسم کی آسانی کر دے گا اور نئی نئی جوتے اور کپڑے لا کر دے دے گا، ماں کو سال میں ایک دفعہ بھی جوتا لا کر نہیں دے گا۔ یہ نظام چل رہا ہے گھروں میں۔ پانچویں چیز حضور علیہ السلام کیا بتایا کہ مرد لڑکا دوست کو تو گلے لگائے گا لیکن والد کو دھتکارے گا، والد کی نافرمانی کرے گا، والد کے سامنے بدتمیزی سے بات کرے گا، والد کے سامنے اکڑ اکڑ کے بات کرے گا۔ دوست ہوگا اس سے گلے لگائے گا، اس سے ہنس کے بات کرے گا، اس کی جو ہے وہ نخرے اٹھائے گا، اس کے ساتھ لاڈ کرے گا اور اس کی کڑوی کوسیالی باتوں کو بھی سن لے گا، وہ اس کو مار بھی دے گا اس کو بھی برداشت کر لے گا، وہ اس کی ماں بہن کی گالی دے گا وہ اس کو بھی برداشت کر لے گا۔ لیکن باپ اگر بیٹے کو اوئے بھی کہہ دے گا تو بیٹے کے ماتھے پہ 12 بج جائیں گے کہ ابا نے مجھے اوئے کیوں کہا ہے۔ فرمایا جب یہ ہوگا تو سمجھو قیامت کی طرف سے اللہ کی طرف سے عذاب آنے والے ہیں۔ آج نوجوان نسل یہ کر رہی ہے کہ باپ کی چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ خیر خواہ اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اگر ماں باپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہے تو لا کر مجھے دکھایا جائے۔ باہر کے جتنے بھی دوست یار ہیں مطلب کے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، سب مطلب کے یار ہیں۔ زندگی کا تجربہ عرض کر رہا ہوں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، بھائی بھائی کے کام آتا ہے، بہن بہن کے کام آتی ہے، ماں بیٹی کے کام آتی ہے، باپ بیٹے کے کام آتا ہے، اور کوئی دنیا میں کام نہیں آتا۔ آپ پر اگر حالات آگے ہیں، بیٹے پر یا بیٹی پہ حالات آگے ہیں، کوئی دوست اس کا آنسو کا ایک آنسو بھی اس کی آنکھوں سے نہیں ٹپکے گا، لیکن اپنی ماں باپ کو جا کے دیکھو کہ وہ راتوں کیسے بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پہ تکلیف ہے، ہمارے بچے پہ پریشانی ہے۔ ساری رات بچوں کی پریشانی کی وجہ سے ماں باپ نہیں سوتا۔ اب تھوڑا سا ہم سوچیں نا اس چیز کو کہ بھی صبح سے لے کر شام تک میرا ابا باہر گیا ہوا ہے، بیٹی بھی سوچے بیٹا بھی سوچے، میرا ابا باہر گیا ہوا ہے اور صبح سے لے کر شام تک وہ بیچارہ سردی میں، گرمی میں، بیماری میں، صحت میں، طوفان میں، آندھی میں مزدوری کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر رہا ہے؟ نہیں، آپ کے لیے کر رہا ہے، بیٹے کے لیے کر رہا ہے، بیٹی کے لیے کر رہا ہے۔ 15 سال ہو گئے ہیں باہر ملک بیٹھا ہوا ہے، گھر نہیں آ رہا، بیوی سے جدا، بچوں سے جدا، ماں باپ سے جدا، اولاد سے جدا، بھائیوں سے جدا، بہنوں سے جدا۔ کس وجہ سے؟ یہ ساری قربانی کیوں برداشت کر رہا ہے؟ باہر کی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہا ہے؟ گرم سرد روٹی کیوں کھا رہا ہے؟ کچی پکی روٹیاں کیوں کھا رہا ہے؟ وقت پہ کبھی روٹی ملی کبھی نہیں ملی۔ یہ ساری قربانی کیوں کر رہا ہے؟ کہ میرے پاکستان میں اولاد ہے، میں نے اس کا پیٹ بھرنا ہے، میں ان کے مستقبل بنانا ہے۔ اولاد کیا کر رہی ہے کہ جب اولاد ماں باپ کو دھتکارے گی تو اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمایا؟ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی قیامت کی نشانی تو بتا دے۔ تو غور سے سنیے گا، فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب گھر گھر ماں اور باپ اولاد کے ہاتھوں اور خصوصاً بیٹی کے ہاتھوں ذلیل ہونا شروع ہو جائے، سمجھو اللہ کی طرف سے قیامت آنے والی ہے۔ اب یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ بیٹی ماں کو اور بیٹا ماں اور باپ کو یوں ڈانٹتا ہے جیسے بیٹی اور بیٹا یہ ماں باپ ہیں اور جو ماں باپ ہیں وہ ان کی اولاد ہیں۔ کہ آج بیٹی اور بیٹا باپ اور ماں کی چھوٹی سی سختی کو برداشت کرنے کو قبول نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا کیوں ہے، انہوں نے ہمیں سخت جملہ کیوں کہا ہے، ہمیں اوروں کے سامنے بے عزت کیوں کیا ہے۔ نہیں، اللہ کا واسطہ ہم ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں، ورنہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہم بھی ایک نشانی بن جائیں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی نشانی یہ بتائی کہ موسیقی کے آلات یہ عام ہو جائیں گے اور گانے والیوں کو عزت دی جائے گی۔ آج دیکھ لیں کہ ہم موسیقی کو ہماری، جس کو اللہ کے نبی قیامت کی نشانی بتا رہا ہے، حرام بتا رہا ہے، اس کو ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ مرد عورت نے، نوجوانوں نے، عورتوں نے اور بچوں نے اور لڑکیوں نے کہ بھی یہ موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ یہ شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ہم نے روح کی غذا موسیقی میں ڈال دی۔ کون سی موسیقی؟ جو قیامت کی نشانی ہے۔
جو اللہ کی طرف سے ناراضگی کی چیز ہے، اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیز ہے، حضور کی طرف سے حرام کردہ چیز ہے، ہم نے اس کو اپنی جسمانی غذا بنائی ہوئی ہے۔ میری ماں بہنوں، لفظ سخت کہنے لگا ہوں، کبھی پاخانہ بھی ہمارے لیے طاقت کی غذا بن سکتی ہے، کبھی پیشاب بھی ہمارے لیے کوئی انرجی والا ڈرنک بن سکتا ہے۔ یہی اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ بھی موسیقی میری اور آپ کی لیے روح کی غذا ہے۔ آج یہ بے حیائی والا عمل ایسا ہے کہ آج میں اور آپ اس کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہ گھروں میں موبائل پہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک چل رہی ہوتی ہے، اور یہ سارے میوزک چل رہے ہوتے ہیں، نہ باپ ڈانٹتا ہے، نہ ماں ڈانٹتی ہے، نہ بڑا بھائی ڈانٹتا ہے، نہ بڑی بہن ڈانٹتی ہے، نہ خود سوچ آتی ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں یا میں تو گناہ کر رہی ہوں۔ ماں باپ کو بھی سوچ نہیں آتی یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم کہتے کوئی بات نہیں، لگا ہے بچہ لگا رہنے دے، بچیاں لگی رہنے دیں۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ لڑکیوں کے پاس ٹچ موبائل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نسل کا خیال کریں کہ بچیوں کے پاس موبائل اول تو ہونے ہی نہیں چاہیے، شادی کے بعد دینا تو دو، شادی سے پہلے کسی بچی کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، نہ بٹنوں والا نہ ٹچ موبائل، کوئی موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر ان کے پاس موبائل ہے تو نگرانی کرو کہ موبائل میں کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے۔ یہ کفر نے ایک بہت بڑا زہر میرے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، اور خوشی خوشی باپ اور ماں خود بھی کھا رہے ہیں اور نسل کو بھی کھلا رہے ہیں۔ پھر گلے ہم معاشرے سے کرتے ہیں کہ معاشرہ بڑا خراب ہے۔ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، معاشرہ میرے اور آپ سے بنتا ہے، معاشرہ کوئی گدھوں سے نہیں بنتا، جانوروں سے معاشرہ نہیں بنتا، انسان سے معاشرہ بنتا ہے۔ انسان اچھا تو معاشرہ بھی اچھا، انسان برا تو معاشرہ بھی برا۔ لہذا اس چیز کا خیال کریں، احتیاط کریں، اس کی نگرانی کریں۔ آگے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، پھر فرمایا کہ دین کو سیکھا جائے گا دنیا کمانے کے لیے، پھر فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، پھر فرمایا کہ قوم کا جو سردار ہوگا، قبیلے کا جو سردار ہوگا، وہ سب سے کمینہ ترین آدمی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ریشم پہنا جائے گا۔ یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو آپ نے سنی ہیں، یہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمائے آخر میں کہ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب اترے گا، کس شکل میں؟ زلزلتن، کہ زلزلے آئیں گے، خسفن، کہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، زمین پھٹے گی، زندہ کے زندہ لوگ اللہ اندر ڈال دے گا، مسخن، اللہ چہروں کو بدل دے گا کہ بندر اور خنزیر بنا دے گا، قذفن، آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی، اور سرخ رنگ کی آندھیاں چلیں گی۔ اور یہ عذاب کس طرح آئیں گے کہ جیسے تسبیح اس کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور تسبیح کے دانے ٹپ ٹپ فوراً ایک دوسرے کے بعد گر رہے ہوتے ہیں، اس طرح ایک عذاب ختم ہوگا فوراً دوسرا آ جائے گا، دوسرا ختم ہوگا فوراً تیسرا آ جائے گا، تیسرا ختم ہوگا فوراً چوتھا آ جائے گا، یوں موسلادھار بارش کی طرح اللہ یہ عذاب نازل کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ میں نے جو چند چیزیں بتائی، اور یہ بتائی چیزیں کس نے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہیں۔ لہٰذا میری ماں اور بہنوں، آخری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ اگر ہم ان برائیوں میں سے کسی میں ملوث ہیں تو ہم فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں، نسلوں سے توبہ کروائیں، گھر والوں سے کہیں توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم پر کرم اور فضل والا معاملہ فرمائے گا۔ کیوں کہ ان حالات کا صرف ایک حل ہے، وہ حل ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے ان دنیا اور جو ہے وہ دنیا کے حالات کو اچھا کرنے کا اور ان حالات کو اپنے موافق کرنے کا، اللہ کی طرف سے ان سارے عذابات سے جان چھڑوانے کا صرف ایک حل ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کریں، مرد بھی، عورت بھی، بیٹیاں بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، اور بڑے بھی اور بوڑھے بھی، گھر والے بھی، محلے والے، خاندان والے، ہر جگہ اس آواز کو عام کیا جائے کہ دیکھو حکمرانوں کے بدلنے سے حالات اچھے نہیں ہوں گے، ڈالر کے آنے سے حالات اچھے نہیں ہوں گے، چیزوں کے وافر ہونے سے حالات اچھے نہیں ہوں گے، اور امریکہ یا انگلینڈ اور دبئی جانے سے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ حالات اگر اچھے کرنے ہیں تو صرف ایک حل ہے، وہ حل کیا ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، بار بار توبہ کی جائے کہ یا اللہ جو گناہ ہو گیا یا اللہ اس پہ شرمندہ، یا اللہ آئندہ نہیں کریں گے، اور وہ گناہ چھوڑ دیں، یہ توبہ کریں گے۔ اللہ کی قسم 1000 سال کے بھی گناہ ہوں گے، اللہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں معاف کر دے گا۔ اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ
کہ خود بھی استغفار پر لگیں، یہ دائیں بائیں فضولیات کو چھوڑ دیں، یہ موبائل کو چھوڑ دیں، گپ شپوں کو چھوڑ دیں، اور چیزوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں کہ بھی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی نہیں، اللہ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفار، نماز کی پابندی، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی، درود شریف کی پابندی، استغفار کی پابندی، اس چیزوں کو ہم اپنے خاندانوں میں عام کریں، گھر والوں میں عام کریں، اور جہاں جہاں ہم جائیں وہاں بیٹھ کے ہم ان باتوں کو عام کریں کہ دیکھو میری ماں بہنوں، اگر حالات اچھے کرنے، اللہ کو راضی کرنے پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔